کیا آپ کے پٹھے کمزور رہتے ہیں؟ آپ گھر کا تھوڑا سا کام نہیں کرتے تو آپ کو جوڑوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں؟ آپ آفس میں سیڑھیاں تھوڑی سی چڑھتے نہیں ہیں تو آپ کو گھٹنوں میں بھی دردیں شروع ہو جاتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر وقت آپ کو غنودگی سی طاری رہتی ہے؟ آپ اگر الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو اس کے اندر آپ کے گردوں کے اندر پتھریاں بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایسی بہت سی ریزنز ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے بات کی کہ کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں؟ کیا وائٹامنس لینا شروع کر دیں؟ کیا وائٹامنس لینا کافی ہے؟ لیکن آپ تو پہلے سے ہی وائٹامنس لے رہے ہیں، تو پھر کمی کہاں پر ہے؟ پھر بھی صحت کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ یہ تمام ایسے کویسچنز ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور جب ہماری ہیلتھ خراب ہوتی ہے تو تب ہمیں یہ بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں کہ بھئی کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اب تو ہم وائٹامنس بھی لے رہے ہیں، لیکن ٹھہریے، آپ نے بولا کہ آپ وائٹامنس لے رہے ہیں تو کہیں پہ آپ کو اوور ڈوزیج کی وجہ سے مسئلہ تو نہیں آ رہا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی سائن سمٹمز میں نے بتائے ہیں، جہاں پہ پٹھوں میں دردیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے کڈنی میں سٹونز بن رہے ہوتے ہیں، آپ بلڈ انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں تو وہاں پہ کیلشیم لیول آپ کا بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کئی مرتبہ ڈائریا بھی لگ جاتا ہے جبکہ آپ گھر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ وائٹامنس لے رہے ہوتے ہیں اور آپ لیتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں اوور لانگ پیریڈ آف ڈیوریشن، آپ بہت لمبے عرصے سے لے رہے ہوتے ہیں، ان کو روکتے نہیں ہیں، تو تب ہائپر وائٹامنوسس ہو جاتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں، اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب وائٹامنس کم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرنا ایزی ہوتا ہے۔ کوئی ایک چیز کی ڈیفیشنسی ہو گئی، آپ نے اس کمی کو پورا کر دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن جب وائٹامنس ہماری باڈی میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بڑھی ہوئی چیز کو ہیومن باڈی میں کم کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ آج کی میری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ میں کچھ ایسے وائٹامنس کے بارے میں بتاؤں گی جن کو اگر آپ بہت لمبے ڈیوریشن تک لے رہے ہوں، اپنی ڈائٹ میں کنزیوم کر رہے ہوں، تو تب کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے کیا کیا سائن سمٹمز ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر مریم ماہر منیر، رحمت کلینک وتھ سبلنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے ایسی ہیلتھ انفارمیٹیو ویڈیوز لاتی رہتی ہوں۔ اگر تو آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا، تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہمارے اس چینل پہ آنے والی جتنی بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ وائٹامن ڈی کی زیادتی بلڈ کے اندر، باڈی کے اندر بہت سے سائن سمٹمز کو ڈیولپ کرتی ہے، یعنی کہ مریض کو کڈنی سٹونز بننے شروع ہو جائیں گے، اس کو مسل ویکنس شروع ہو جائے گی، اس کے علاوہ اس کو وامٹنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں جب وہ بلڈ رپورٹ کروائے گا تو وہاں پہ ہائپر کیلسیمیا آئے گا، یعنی کہ بلڈ کے اندر کیلشیم لیول زیادہ آئے گا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب وائٹامن ڈی کنزیوم کرتے ہیں تو وہ کیلشیم کی ایبزارپشن کو بھی بڑھا دیتی ہے، اور جب بہت زیادہ ہماری باڈی میں وائٹامن ڈی ہوگی تو وہ اسی ریشو سے کیلشیم کو بھی ایبزارپشن زیادہ کرے گی اور وہ مسلز میں جا کے ڈپازٹ ہو جائے گا۔ یوزلی کب ہوتا ہے، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ جب مریض بہت لانگ ڈیوریشن تک وائٹامن ڈی کی اوور ڈوزیج لے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ میگا ڈوزز لے رہا ہوتا ہے، تقریباً 10,000 انٹرنیشنل یونٹ پر ڈے کے حساب سے۔ یوزلی اس کی جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ 600 انٹرنیشنل یونٹ پر ڈے ہوتی ہے۔ اگر تو آپ اتنی زیادہ ڈوزز یا پھر بہت عرصے تک وائٹامن ڈی کنزیوم کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو سٹاپ کر دیں، کیونکہ سائیڈ ایفیکٹس اس کے ہائپر وائٹامنوسس کے شروع ہو جائیں گے آپ کو۔ اگر آپ کو جسم پہ کوئی زخم لگتا ہے اور آپ کا وہ ٹھیک سے بھرتا نہیں ہے، آپ کا خون رستا ہی رہتا ہے، وہ جمتا نہیں ہے، یا پھر آپ کو کوئی گیسٹرو انٹسٹائنل ایشوز ہیں، آپ کے معدے میں السر ہے
اور تب آپ کے سٹول جو ہے پخانہ اس کے ساتھ بھی بلڈ آنا شروع ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو وائٹامن ای لے رہے ہیں ایز اے سپلیمنٹ، اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہو، آپ بہت لمبے ڈیوریشن تک لے رہے ہوں، جس کی وجہ سے جب ہم اوور یوز کرتے ہیں کسی اینٹی آکسیڈنٹ سپلیمنٹ کا تو تب کلاٹنگ ڈس آرڈرس ہو جاتے ہیں۔ سو کائنڈلی اگر تو آپ وائٹامن ڈی یا پھر وائٹامن ای بہت زیادہ سپلیمنٹس لے رہے ہیں لانگ ڈیوریشن تک، تو اس کو بند کیجئے، کیونکہ سائیڈ ایفیکٹس زیادہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، زیادہ مسئلہ کرتے ہیں رادر دین اس کی ڈیفیشنسیز۔ وائٹامن B12 کی اوور ڈوزیج آپ کے اسکن پہ ایکنی کی پرابلم دے سکتی ہے، جو اسکن کے مائکرو بایوٹا ہوتا ہے اس کو ڈسرپٹ کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسکن کی جو امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، امیون میکانزم، وہ خراب ہو سکتا ہے اور ایکنی آپ کے چہرے پہ ہو سکتی ہے، آپ کے جسم کے اوپر ایکنی ہو سکتی ہے۔ سو اگر آپ بہت لانگ ڈیوریشن سے وائٹامن B12 لے رہے ہیں تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا اپنی ڈائٹ پہ، اپنی دوائیوں کے اوپر نظر ثانی کیجیے، اور سب سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں، اس کو جا کے اپنی پوری سچویشن بتائیں تاکہ وہ آپ کو صحیح سے آپ کو ریکمینڈ کر سکے، صحیح سے ایڈوائز کر سکے۔ اگر آپ کے جگر کا مسئلہ ہے، جگر لیور ڈیمیج ہونے کی طرف جا رہا ہے، یا پھر آپ کو فلشنگ ہوتی ہے، آپ کا چہرہ بہت زیادہ گرمی لیے ہوتا ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو کوئی گیسٹرو انٹسٹائنل کا ایشو ہے، آپ کے معدے میں کوئی السر بنا ہے وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کی بلڈ شوگر بہت زیادہ رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو کولیسٹرول مینجمنٹ کے لیے آپ سپلیمنٹس لے رہے تھے، وائٹامن B3 نیاسن لے رہے تھے، اس کی اوور ڈوزیج کی وجہ سے آپ کو یہ سارے پرابلمس آ رہے ہوں۔ سو اس چیز کو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے کہ کہیں پہ اگر آپ سپلیمنٹ زیادہ لے رہے ہیں نیاسن کے، وائٹامن B3 کے، تو اس کو آپ نے روکنا ہے، سٹاپ کرنا ہے۔ کسی انسان کو کوئی ہارٹ کا ایشو ہے، ہیلتھ کا ایشو ہے، اور وہ ڈاکٹر کی پریسکرائب کی ہوئی دوائی اینٹی کویگولنٹ لے رہا ہے، بلڈ تھننگ ایجنٹس لے رہا ہے، تو ایسے انسان کو وائٹامن کے سپلیمنٹس لیتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایون میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ جو سبز رنگ کی سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں کائنڈلی ان کو بھی اوائڈ کیا کریں، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ کوانٹٹی کے اندر نیچرلی آرگینکلی وائٹامن کے موجود ہوتا ہے، جو کہ انٹرفیئر کرتا ہے بلڈ کلاٹنگ میکانزم کو۔ اگر آپ کو ڈائریا کے ایشو ہیں، آپ کے کڈنی سٹونز بن رہے ہیں اور آپ بلڈ انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں تو اس کے اندر آکزالیٹ سٹونز آتے ہیں، اور تب آپ کی ہسٹری پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ وائٹامن C بہت لمبے عرصے سے لے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اوور ڈوزیج کی وجہ سے آپ کے کڈنی سٹونز بن رہے ہوں۔ اگر تو آپ میگا ڈوزز میں لے رہے ہیں، مور دین 2000 ملی گرام پر ڈے کے حساب سے، تو کائنڈلی اس وائٹامن C کو لینا بند کیجیے۔ یوزلی کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہیلتھ اگر ٹھیک رکھنی ہے تو آپ کو نیوٹریشس کھانا کھانا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں لوگ بتاتے ہوئے، آپ کو کلیئرلی ایڈوائز کرتے۔ ایون میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ ہیلتھ پروفیشنل بھی کئی دفعہ یہ چیز کا خیال نہیں کرتے، وہ آپ کو کھلانے کے اوپر زور دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ چیز، یہ وائٹامن لو اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بھئی ایسا نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ جب آپ اوور ڈوزیج میں چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں، تو چاہے کتنی بھی کوئی لاکھ اچھی چیز ہو کھانے کی، لیکن جب اس کی اوور ڈوزیج ہوگی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آتے ہیں اور باڈی ریئیکٹ کرتی ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی ہیلتھ کے لیے اگر کانشیس ہیں تو آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ آپ نے ہر چیز کو کھانا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو کھانے سے ہاتھ روکنے سے بھی آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس وقت بھی آپ وائٹامنز لینی شروع کرتے ہیں نا، تو اس کی ڈبیا کے اندر میڈیسن کی ایک پریسکرپشن دی ہوتی ہے، اس کو ضرور ریڈ کیا کریں۔ اس کے اندر ڈیلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ڈوز دی ہوئی ہوتی ہے، وہ ڈوز کتنی ہے اور کتنی آپ ڈیلی لے سکتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ ڈوز زیادہ لے لیں، یہ تمام وہاں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ سو کائنڈلی
ان تمام چیزوں کا خیال رکھا کریں اگر تو آپ کو اپنی ہیلتھ پیاری ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نے